بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امیر کو غریب کرنے والے اعمال۔ جب تک گھر میں یہ کام ہوتا رہے گا کسی بھی وظیفے سے فائدہ نہ ہوگا۔ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ ہم وظیفے بھی کرتے ہیں، لمبے لمبے وظیفے کرتے ہیں، پھر بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو آج ہم آپ کو اس کی وجہ بتائیں گے۔ وہ اعمال جن کی اگر اصلاح نہ کی جائے تو وہ ہمیشہ پریشانی اور غربت کا باعث بنتے ہیں۔ تو آج ہم ایسے ہی 7 سوالوں کے بارے میں بات کریں گے۔ وہ 7 سوال یہ ہیں جن کی اصلاح آپ لوگوں کو لازمی کرنی ہے۔ اگر آپ کوئی بھی وظائف یا اعمال کر رہی ہیں تو اس کے ساتھ میں یہ اعمال اپنی زندگی میں کر رہی ہیں، اور دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ یہ 7 اعمال جن گھروں میں پائے جاتے ہیں تو ان کی پریشانی دور نہیں ہوتی، بلکہ وہ مزید پریشانیوں میں گرتے چلے جاتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا جو عمل ہے وہ جلدی جلدی نماز پڑھنا ہے، کیونکہ جلدی جلدی نماز پڑھنے سے غربت آتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جلدی جلدی نماز پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں۔ جو لوگ سکون کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے یہ بری خبر ہے کہ اگر آپ جلدی جلدی نماز پڑھنے کے عادی ہیں تو پریشانی آپ کے پاس سے کبھی جائے گی ہی نہیں، بلکہ اور پریشانی آتی رہے گی۔ اسی کے ساتھ دوسرا عمل یہ ہے کہ اکثر لوگ ہم نے دیکھے ہیں جو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں۔ بغیر کسی مجبوری کے کھڑے ہو کر حاجت نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی مجبوری ہے، آپ کسی ایسی جگہ گئے ہیں جہاں آپ بیٹھ کر حاجت نہیں کر سکتے، اگر کوئی حالت مجبوری ہو تب تو کر سکتے ہیں، لیکن اس چیز کو عادت بنا لینا اچھی بات نہیں ہے۔ تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے بہت زیادہ حالات بگڑ جاتے ہیں۔ اس سے خاص طور پر بچنا چاہیے اور حاجت کے قطروں سے بھی بچنا چاہیے۔ بہت سے گھر ایسے ہیں جہاں پیشاب والی جگہ، نہانے والی جگہ اور بیسن بھی ساتھ ہی ہیں، یعنی بالکل پاس پاس بنی ہوتے ہیں۔ حاجت کی جگہ یہ وضو کرنے سے آپ کی برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی اور جگہ نہیں ہے جہاں آپ وضو نہیں کر سکتے تو حالت مجبوری آپ وہاں پر وضو کر سکتے ہیں۔ تھوڑا سا ہٹ کے واش روم کا دروازہ کھول کر اس طرح آپ کر سکتے ہیں۔ کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں بیٹھ نہیں سکتے، حالت مجبوری پر آپ کھڑے ہو کر پانی پی سکتے ہیں، لیکن اس کو عادت بنا لینا یہ جو ہے خطرناک ہو سکتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، گھر پر غریبی کے اثرات آنے لگ جاتے ہیں۔ اور یہ چوتھا عمل جو ہے آپ کو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ تو ناظرین، آپ یہ سارے اعمال سے بچیں گے اور اس کے علاوہ قرآن و سنت پر عمل کریں گے، اپنی پاکیزگی کا خیال رکھیں گے، تو اللہ آپ کے تمام وظائف کا جواب دے گا، آپ کی تمام حاجات کو پوری کرے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔